پیارے دوستو، میرا چہرہ ایک طرف سے کالا تھا، اس لیے کوئی بھی لڑکی مجھ سے شادی کرنے کو تیار نہ ہوتی تھی۔ ایک دن رشتے والی ماسی ایک لڑکی کا رشتہ لے آئی اور بولی کہ لڑکی بہت موٹی ہے اور اس کا پیٹ بھی نکلا ہوا ہے، مگر خوشی کی بات یہ ہے کہ وہ مجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے۔ میں نے اس کی تصویر دیکھی تو اس کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر شادی کے لیے ہاں کر دی۔ شادی کی پہلی رات جو ہی اپنی بیوی کا گھونگھٹ اٹھانے کے لیے میں آگے بڑھا تو وہ درد سے چلانے لگی اور بولی کہ میرے پیٹ میں شدید درد ہے۔ میں اسے لے کر ہسپتال پہنچا تو اس نے ایک بچے کو جنم دیا۔ میں تو حیران ہو گیا اور پھر میں بیوی سے بولا کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ وہ میرے پیروں میں گر کر بولی، مجھے 1 ہفتے کی مہلت دے دو ورنہ میں بدنام ہو جاؤں گی۔ میں مجبوراً مان گیا۔ پھر وہ بولی، مگر آپ کبھی بھی اس بچے کا چہرہ نہیں دیکھیں گے، نہیں تو غضب ہو جائے گا۔ مجھے اس بچے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، اس لیے میں اس بات پر رضامند ہو گیا اور اس بچے کو گھر لے آیا، مگر اس بچے کے آنے سے میرا کاروبار چمک اٹھا تھا۔ میں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں کمانے لگا تھا۔ ایک دن مجھے تجسس ہوا کہ بچے کا چہرہ تو دیکھوں، مگر بیوی اس کے چہرے کو ہمیشہ ڈھانپ کر رکھتی تھی۔ ایک دن موقع پا کر جو ہی اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی، کیونکہ وہ بچہ تو… پیارے دوستو، آج میرے چھوٹے بھائی کی شادی تھی۔ وہ بہت خوش لگ رہا تھا۔ میرے دل میں بھی شادی کا خیال آیا کہ کیوں نہ میں بھی اپنا گھر بسا ہی لوں، مگر کالے چہرے کو دیکھ کر کوئی بھی اپنی بیٹی دینے کو تیار نہ تھا۔ تبھی تو امی تنگ آ کر آج میرے چھوٹے بھائی کی شادی کر رہی تھیں۔ میں نے اگلی صبح امی سے بات کی اور بولا، امی کسی بھی طرح سے میری بھی شادی کروا دیں، بس چہرہ ہی تو کالا ہے، ہاتھ پاؤں تو سلامت ہیں۔ 36 برس کا تو ہو چکا ہوں میں، عمر گزر جائے گی تو ہاتھ ملتا رہ جاؤں گا۔ امی میرے چہرے پر پیار کرتی ہوئی بولی، بیٹا خان، میں بھی تو یہی چاہتی ہوں، پہلے تمہاری شادی ہو، مگر تمہارے کالے چہرے کی وجہ سے ہر کوئی انکار کر دیتا ہے۔ یہ سن کر میرے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ میں بولا، علی سے میں بڑا ہوں، اصول کی بات تو یہ تھی کہ آپ پہلے کسی بھی طرح میری شادی کرتیں، مگر آپ نے میرا نہیں سوچا۔ اب میں اپنی فکر نہ کروں تو کیا پڑوسی میری فکر کریں گے؟ امی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بولی، کیوں فکر کرتا ہے میرے بچے، دیکھنا میں تمہارے لیے بھی بہت جلد کوئی اچھی سی لڑکی ڈھونڈ لاؤں گی۔ میں نے سر ہلا دیا تو امی میرے لیے ایک پانی کا گلاس اور 2 گولیاں لے آئی تھیں۔ وہ بولی، یہ کھا لو۔ میں نے منہ بناتے ہوئے کہا، امی آپ مجھے ہر روز یہ کڑوی گولیاں کیوں کھلاتی ہیں؟ امی بولی، خان تم تو یہ دوائیاں بچپن سے کھا رہے ہو کیونکہ تمہارے گردوں کا مسئلہ ہے۔ ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ ذرا سی لاپرواہی سے علاج خراب ہو جائے گا۔ میں نے ہنس کر وہ دوائی کھائی اور اپنے کام پر آ گیا تھا۔ علی کی بیوی بہت ہی اچھی لڑکی تھی، میری بہت عزت کرتی تھی، مجھے بھائی بھائی کہتی، نہ تھکتی تھی۔ جب علی باہر سے آتا تو وہ گلاب کی طرح کھل جاتی۔ میرا بھی دل چاہتا تھا کہ میری بھی بیوی ہو، میرے لیے طرح طرح کے کھانے بنائے، میری آمد پر خوش ہو جائے، مگر امی تو اس قدر لاپرواہی برت رہی تھیں کہ جیسے میں ابھی صرف 10 برس کا ہوں۔ کیا جن کے چہرے کالے ہوتے ہیں ان کی شادی کبھی نہیں ہوتی؟ میں نے امی سے کئی بار شادی کا کہا تو وہ آخر مجبور ہو گئیں اور اس بار رشتے والی آنٹی کو اچھے خاصے پیسے دیے اور کہا کہ میں تمہیں اور بھی پیسے دوں گی، مگر کسی طرح سے میرے بیٹے کی شادی کروا دو۔ رشتے والی آنٹی چند دنوں بعد ایک لڑکی کی تصویر لے آئی۔ لڑکی دیکھنے میں بہت موٹی تھی، مگر یہ بات بھی سچ تھی کہ وہ خوبصورت بھی بہت تھی۔ آنٹی امی سے بولی کہ یہ لڑکی اور اس کے گھر والے آپ کے بیٹے سے شادی کرنے کو تیار ہیں۔ یہ بات امی اور میرے لیے بڑی خوشی کی تھی کیونکہ ہمیں لڑکی کے موٹاپے سے کوئی اعتراض نہیں تھا، اور پھر اگلے ہی دن میرا رشتہ سنبل کے ساتھ طے ہو گیا۔ میری شادی کی تیاریاں بھی شروع ہو چکی تھیں۔ دل سوچ کر ہی خوش ہوتا رہتا تھا کہ سنبل میری بیوی بن کر اس گھر میں چلے گی پھرے گی، میرا خیال رکھے گی۔ شادی کا دن بھی آ گیا تو میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ علی مجھے کہتا، بھائی اپنی آزادی کو یوں قربان مت کریں، بیویاں زندگی عذاب کر دیتی ہیں۔
دور بیٹھی علی کی بیوی اسے گھور کر دیکھتی تو وہ بے ساختہ ہنس دیتا تھا۔ ہم بارات لے کر پہنچے تو سجی سنوری سنبل کو میرے ساتھ لا کر بٹھا دیا گیا تھا۔ وہ بے انتہا حسین لگ رہی تھی۔ کسی نے میرے کالے چہرے پر بات نہیں کی تھی۔ کچھ رسمیں وغیرہ ہوئیں اور پھر رخصتی کا شور اٹھا اور ہم گھر واپس آ گئے۔ مجھے میرے کزنز نے گھیر لیا۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی مگر انہوں نے مجھے کمرے میں جانے کی اجازت ہی نہ دی۔ رات کے 12 بجے امی نے سب لڑکوں کو بے عزت کر کے سونے کے لیے بھیج دیا اور پھر مجھے بھی میرے کمرے میں بھیج دیا تھا۔ میں کمرے میں گیا تو سنبل میرے انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ پہلو پر پہلو بدل رہی تھی۔ میں اس کے پاس جا کر بولا، کیا بات ہے سنبل؟ وہ ایک دم ہی چیخنے لگی اور روتے ہوئے بولی، پچھلے 1 گھنٹے سے میرے پیٹ میں شدید درد ہے۔ اب درد برداشت سے باہر ہے۔ آپ خدارا مجھے ہسپتال لے چلیں۔ مجھے سنبل پر بڑا ترس آیا۔ میں اسے سہارا دے کر باہر لے آیا۔ ہسپتال لے کر پہنچا تو ڈاکٹرز نے ایمرجنسی میں گائنی وارڈ میں داخل کر لیا تھا، جبکہ میں حیران تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ تقریباً 2 گھنٹے میں یوں ہی بیٹھا رہا۔ تب نرس آ کر بولی، مبارک ہو، آپ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے۔ یہ بات میرے لیے ناقابل برداشت تھی۔ ایسے کیسے ہو سکتا تھا؟ اتنا بڑا دھوکہ۔ وہ نرس میری طرف دیکھ کر بولی، آپ سے آپ کی بیوی ملنا چاہتی ہے۔ میں نرس کے پیچھے ہی چل پڑا تھا۔ میری بیوی نڈھال پڑی ہوئی تھی۔ میرا دل کر رہا تھا کہ تھپڑ مار مار کر اس کی جان نکال دوں۔ میں بولا، سنبل، کس کا گناہ کوکھ میں لے کر تم میرے گھر آئی تھیں؟ تمہیں اس طرح شرم نہیں آئی اتنا بڑا دھوکہ کرتے ہوئے؟ میں جانتا ہوں کہ تم جیسے دھوکے بازوں سے کیسے نمٹا جاتا ہے۔ میں تمہیں ابھی طلاق دے کر فارغ کرتا ہوں۔ میری بات سن کر سنبل کے وجود میں بجلی سی دوڑ گئی تھی۔ وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر رونے لگی اور بولی، مجھے طلاق مت دیجیے گا۔ میں جانتی ہوں مجھ سے گناہ سرزد ہوا ہے، لیکن اگر آپ مجھے دھتکار دیں گے تو میں کہاں جاؤں گی؟ آپ مجھے فقط 1 ہفتے کا وقت دے دیں، تب تک میں اپنے ٹھکانے کا انتظام کر لوں گی۔ خان، اگر آج آپ نے مجھے رسوا ہونے سے بچا لیا تو ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ آپ کی لاج رکھ لے۔ سنبل کے الفاظ نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں کیا کرتے ہیں مگر اللہ پردہ پوشی کر کے ہمیں پھنسانے سے بچا لیتا ہے۔ تو پھر میں کون ہوتا ہوں اپنی بیوی کو یوں سرعام رسوا کرنے والا؟ میں بولا، ٹھیک ہے سنبل، 1 ہفتے کا وقت ہے تمہارے پاس۔ سنبل روتے ہوئے ہنسی تھی، پھر بولی، خان، آپ کبھی بھول کر بھی میرے بیٹے کی شکل نہ دیکھیے گا، نہیں تو غضب ہو جائے گا۔ اب بھلا مجھے میری بیوی کے بچے سے کیا غرض جو میں اس کی شکل دیکھتا پھرتا؟ اس لیے میں نے سنبل سے وعدہ کر لیا تو وہ بالکل بے فکر ہو گئی۔ اب سب سے زیادہ ڈر مجھے گھر والوں کے سوالات کا تھا کہ بھلا میں ان سے کیا کہوں گا؟ شادی کی پہلی رات ہے، میرے گھر بچہ کیسے پیدا ہو گیا؟ سنبل شاید میرے چہرے سے میری پریشانی بھانپ گئی تھی، اس لیے بولی، خان، آپ گھر والوں کی ہرگز فکر مت کریں، میں ان سب کو مطمئن کر لوں گی۔ کیونکہ اس وقت کی ڈیلیوری نارمل ہوئی تھی، اس لیے ڈاکٹر نے ہمیں ڈسچارج فوراً کر دیا تھا۔ ہم صبح سویرے گھر پہنچے تو لاؤنج میں مہمانوں کا رش لگا ہوا تھا۔ سب ہمیں دیکھ کر چونک گئے تھے، جبکہ میرا حال برا ہو چکا تھا۔ امی جلدی سے آگے بڑھیں اور بولیں، کیا بات ہے خان، تم لوگ کہاں غائب ہو گئے تھے؟ سنبل آگے بڑھ کر بولی، امی جی، رات کو اچانک ہی میرا گول گپے کھانے کو من ہونے لگا۔ میں نے خان سے ضد کی تو وہ مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ واپسی پر آتے ہوئے ہمیں سڑک کے کنارے پر ایک نومولود بچے کی آواز آنے لگی۔ ہم نے جلدی سے آگے بڑھ کر دیکھا تو یہ ننھا سا وجود چادر میں لپٹا ہوا بے انتہا رو رہا تھا۔ بس میں اسے اپنے گھر لے آئی ہوں۔ سب لوگوں کو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ امی آگے بڑھی اور انہوں نے سنبل کے ہاتھ سے بچہ لے لیا اور بولی، خان، تم جانتے ہو نا، یوں ملنے والے بچے گمنام باپ کی نشانی ہوتے ہیں۔ تم اس بچے کو اپنا نام، اپنی محبت تو دے سکو گے نا؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور بولا، میں کچھ نہیں جانتا، یہ آپ کی بہو کا کارنامہ ہے۔ اتنا کہہ کر میں آگے بڑھ گیا تھا۔ ولیمے کا فنکشن ہم نے کینسل کر دیا تھا اور کھانا یتیم خانے میں بھیج دیا تھا۔ سب مہمان اپنے گھروں کو لوٹ گئے تھے۔ میں نے بھی واپس کام پر جانا شروع کر دیا تھا۔
میں نے کیا سوچا تھا، پر کیا ہوا تھا؟ میری بیوی ہر وقت اپنے بچے میں ہی الجھی رہتی تھی اور یوں اپنے بیٹے کا چہرہ مجھ سے چھپائے رکھتی تھی جیسے وہ کوئی اور ہی مخلوق ہو۔ میں بیزار سا رہنے لگا تھا، جبکہ علی اور اس کی بیوی اپنی زندگی میں بے انتہا خوش تھے۔ علی کی بیوی تو امید سے تھی۔ سنبل نے اپنے بیٹے کا نام رضا رکھا تھا۔ امی بھی رضا سے مانوس ہو گئی تھی۔ وہ مجھے بھی اکثر سمجھایا کرتی تھی کہ خان، اگر تم دل بڑا کر کے بچے کو گھر لے ہی آئے ہو تو اس سے یوں بے رخی نہ برتو۔ میں امی کی باتوں کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا کرتا تھا۔ میں کپڑے کی ایک بہت بڑی فیکٹری چلا رہا تھا۔ علی کو بھی میں نے اسی فیکٹری میں کام دیا ہوا تھا اور کچھ عرصے سے میرا کام اتنا اچھا نہیں چل رہا تھا۔ فیکٹری ہر ماہ نقصان میں جا رہی تھی، مگر اب تو جیسے وارے نیارے ہو گئے تھے۔ مجھے روز نئے آرڈر مل رہے تھے اور میرے لیے مال پورا کرنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ میری آمدنی لاکھوں میں نہیں بلکہ کروڑوں میں ہونے لگی تھی۔ مجھے لگنے لگا تھا کہ شاید یہ سب اس بچے کی وجہ سے ہے۔ سنبل کا یہ بچہ بہت اچھی قسمت والا ہے۔ میں اب سنبل کو گھر جانے کا بھی نہیں کہتا تھا کہ کہیں پھر میرا رزق کم نہ پڑ جائے۔ میرا دل کہتا تھا کہ میں سنبل اور اس بچے کو اپنا لوں، مگر دماغ اس چیز کی نفی کرتا تھا۔ میں اس قسم کی عورت کے ساتھ ہرگز زندگی نہیں گزار سکتا جو شادی سے پہلے ہی بچے کو جنم دے۔ شام کو میں کام سے لوٹا تو سنبل نے رو رو کر اپنا برا حال کر رکھا تھا۔ وہ بولی، رضا بہت بیمار ہے، اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہے۔ میں ان دونوں کو ڈاکٹر کے پاس لے کر آیا تھا۔ ڈاکٹر نے دوا دی اور گھر واپس بھیج دیا۔ بچہ دوائی کے زیر اثر سو گیا تھا۔ مجھے بھی نیند آ گئی تھی۔ جانے میں کتنی دیر یوں ہی سوتا رہا، پھر میری آنکھ رضا کے رونے سے کھلی تھی۔ میں اٹھ بیٹھا تو ادھر ادھر سنبل کو تلاش کرنے لگا، مگر وہ کمرے میں نہیں تھی۔ میں نے بچے کو دیکھا تو وہ اپنے چہرے پر پڑے کپڑے کی وجہ سے پریشان ہو رہا تھا۔ وہ اس کپڑے کو اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے ہٹانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ کامیاب نہیں ہو پا رہا تھا۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ سنبل کو بلا لیتا ہوں، مگر پھر خیال آیا کہ چھوٹے سے بچے سے ایسے بھی کیا بیزاری کہ اس کے چہرے سے کپڑا بھی نہ اٹھا پاؤں۔ مگر پھر سنبل کے کہے ہوئے الفاظ یاد آ گئے کہ بچے کی شکل نہ دیکھنا، نہیں تو غضب ہو جائے گا۔ میں نے سر جھٹک دیا اور سوچا کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، اور میں نے دل بڑا کر کے بچے کے چہرے سے کپڑا ہٹا دیا۔ مگر یہ دیکھ کر تو میرے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی کہ وہ تو ہو بہو میرے جیسا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے رضا میری ہی فوٹو کاپی ہو۔ اتنے میں کمرے کا دروازہ کھلا اور سنبل کمرے میں داخل ہو گئی تھی۔ وہ مجھے اور رضا کو ساتھ بیٹھے دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی۔ وہ بھاگتے ہوئے میرے پاس آئی اور بولی، آپ نے یہ کیا کر دیا؟ میں اس کی طرف دیکھتا ہی رہ گیا اور بولا، سنبل مجھے بتاؤ یہ بچہ کس کا ہے، اور میں ایک ایک بات جاننا چاہتا ہوں۔ سنبل بولی، خان آپ سچ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ میں دھاڑے مار کر بولا، جب میں شادی کی پہلی رات ہی جنم لینے والے بچے کو برداشت کر سکتا ہوں تو یقین مانو کہ میں کچھ بھی برداشت کر سکتا ہوں۔ سنبل شش و پنج میں مبتلا تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے فیصلہ نہ کر پا رہی ہو کہ سچ بتاؤں یا پھر جھوٹ، اور پھر ایک دم سے بولی، خان یہ آپ کا بچہ ہے۔ میں ہنس دیا تھا۔ میں بولا، سنبل تم جیسی عورت سے مجھے اس قسم کی بات کی توقع تھی، مگر اب میں مزید کوئی فضول بات نہیں سنوں گا۔ میں سب کچھ سچ سچ جاننا چاہتا ہوں، اور یاد رکھو اگر تم نے مجھ سے جھوٹ بولا تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ سنبل رونے لگی اور بولی، خان آپ میرا یقین کریں کہ یہ سچ میں آپ ہی کا بچہ ہے۔ مجھے سنبل اچھی لگنے لگی تھی، اس لیے میں نے کبھی بھی اس کے ماضی کے متعلق سوال نہیں پوچھا تھا، اور آج میں نے یہ سوال پوچھ ہی لیا تھا تو اس کے جھوٹ سن کر میں دنگ ہی رہ گیا۔ میں بولا، سنبل تم ایک جیتے جاگتے ہوئے انسان پر جھوٹا الزام کیسے لگا سکتی ہو؟ تم یقین کرو میں نے جس طرح تمہیں پہلے قبول کر لیا تھا اب بھی ویسے ہی قبول کر لوں گا، مگر شرط صرف اتنی ہے کہ تم مجھے سب سچ سچ بتا دو۔ وہ ڈرتے ہوئے بولی، خان میں آپ سے جھوٹ نہیں بول رہی، میرا دماغ گھومنے لگا تھا۔ میں اسے کمرے میں چھوڑ کر خود باہر آ گیا تھا۔ میں سوچنے لگا تھا کہ اتنی پیاری اور معصوم سی نظر آنے والی لڑکی کتنی تیز نکلی ہے۔ میں تو یہاں تک سوچنے لگا تھا
کہ جس لڑکی نے 9 ماہ تک اپنا حمل اپنے والدین سے اور دوسرے لوگوں سے چھپا لیا تھا تو وہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ میں نے اب پکا ارادہ کر لیا تھا کہ میں سنبل کو طلاق دے دوں گا، کیونکہ جھوٹے انسان سے کچھ بھی توقع کی جا سکتی ہے۔ ایسی لڑکی سے بہتر تھا کہ میں کنوارا ہی رہ جاتا۔ رضا میرے جیسا کیوں تھا؟ اس کی شکل مجھ سے کیوں ملتی تھی؟ میں اپنے سبھی دوستوں کو یاد کرنے لگا تھا۔ کالج کے زمانے میں بھی کوئی لڑکی مجھ سے دوستی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ہر کوئی مجھے عجیب نظروں سے دیکھتا تھا۔ اب تو 5-6 برس سے میں نے کسی لڑکی سے بات تک نہیں کی تھی۔ پھر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ سنبل سچ ہی کہہ رہی ہو۔ اور پھر کیسے؟ میں نے سوچ لیا تھا کہ جیسے ہی میرے سامنے سنبل کا سچ آ جائے گا میں اسے فارغ کر دوں گا۔ رات گئے میں گھر لوٹا تو میں نے سنبل سے کلام تک نہیں کیا تھا اور سونے کے لیے لیٹ گیا تھا۔ رضا ساری رات وقفے سے روتا رہا تھا۔ فجر سے چند گھنٹے پہلے سنبل نے مجھے جھنجھوڑ کر اٹھا ڈالا تھا۔ وہ غصے سے بولی، پہلے تو آپ کے ذہن میں نہیں تھا کہ یہ بچہ آپ کا ہے، اور اب جب معلوم ہو ہی چکا ہے تو آپ مجھ سے اس طرح کی امید نہیں تھی۔ یہ بچہ ساری رات بخار سے تپتا رہا ہے مگر آپ کو کوئی خیال ہی نہیں آیا۔ میں غصے سے بولا، کوئی دوا پلا دو مگر میرا سر نہ کھاؤ۔ سنبل بولی، ساری رات 4 گھنٹے کے وقفے سے اسے دوا دیتی رہی ہوں۔ اس نے ٹھیک ہونا ہوتا تو کب کا ٹھیک ہو جاتا۔ آپ ہمیں ہسپتال لے چلیں۔ مجھے بچے کی حالت دیکھ کر اس پر ترس آ گیا تھا۔ میں ان دونوں کو ہسپتال لے گیا۔ نرس نے اس کی دیکھ بھال شروع کر دی تھی۔ 2 گھنٹے بعد اس کا بخار اتر گیا تھا۔ ڈاکٹر نے دوا دے کر اسے ڈسچارج کر دیا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں اس بچے کا DNA ٹیسٹ ہی کروا لوں۔ اگلی بار جب سنبل بولے گی کہ رضا تمہارا بچہ ہے تو رپورٹس اس کے منہ پر دے ماروں گا۔ تب تو مجبور ہو کر اسے سچ بتانا ہی پڑے گا۔ میں نے سنبل سے چھپ کر اس بچے کا DNA ٹیسٹ بھی کروا لیا تھا۔ رپورٹ کل ملنا تھی، اس لیے ہم گھر واپس آ گئے تھے۔ رضا کے بخار کا زور اب ٹوٹ چکا تھا۔ وہ سارا دن پرسکون رہا تھا۔ میں رپورٹ کا بڑی شدت سے انتظار کر رہا تھا اور آخرکار انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئیں اور نئے دن کا سورج طلوع ہو گیا۔ صبح 11 بجے مجھے لیبارٹری سے کال آئی تھی کہ آپ آ کر ٹیسٹ کی رپورٹ لے جائیں۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ لیبارٹری پہنچا تو رپورٹ ہاتھ میں تھام کر سچ میں لرز گیا تھا۔ میرا اور رضا کا DNA ٹیسٹ میچ کر گیا تھا۔ یہ ثابت ہو چکا تھا کہ وہ میرا ہی بیٹا تھا، مگر میرا دماغ گھومنے لگا تھا۔ میرے سر میں اس قدر درد ہونے لگا تھا کہ مجھ سے اٹھنا بھی محال ہو گیا تھا۔ میں ذرا سنبھلا تو گھر کی طرف بھاگا تاکہ سنبل سے ماجرا معلوم کر سکوں۔ میں گھر پہنچا تو امی اور سنبل سر جوڑ کر باتیں کر رہی تھیں۔ سنبل مجھے دیکھ کر چونک گئی۔ میں نے وہ رپورٹ سنبل کے منہ پر دے ماری تھی۔ میں بولا، اس رپورٹ سے ثابت ہو چکا ہے کہ رضا میرا ہی بیٹا ہے، اور تم ہی مجھے بتاؤ کہ یہ سب کیا ہے؟ میں نے تمہیں پہلے بار شادی کے دن دیکھا تھا، اس سے قبل تو میں تمہیں جانتا تک نہیں تھا۔ یہ کیسے ہوا؟ امی نے رپورٹ دیکھی تو بولی، بیٹا خان، یہ رپورٹ سچی ہے، تم ہی اس کے باپ ہو۔ میں امی کی جانب حیرت سے دیکھنے لگا اور بولا، آپ بھی اس کے ساتھ اس کے جھوٹ میں مل گئی ہیں؟ میرے سر میں شدید درد ہونے لگا تھا۔ سب مجھے چپ کرانے لگے تھے اور میں لڑکھڑا کر نیچے گر گیا تھا۔ جب میں ہوش میں آیا تو میں نے خود کو ہسپتال کے بیڈ پر پایا۔ میں غنودگی کی کیفیت میں تھا۔ مجھے لگا جیسے میں گاڑی چلا رہا ہوں اور کوئی تیز رفتار ٹرک میری گاڑی میں آ کر لگا ہو، اور پھر ہی شور مجھے ہسپتال لایا تھا۔ پھر میں نے دوبارہ آنکھیں بند کیں تو میرے سامنے شرمیلی سی سنبل کھڑی تھی۔ وہ مسکرا کر کہہ رہی تھی، مبارک ہو، میں امید سے ہوں، آپ باپ بننے والے ہیں۔ میں نے جڑی آنکھیں کھول دیں۔ سامنے سنبل اور امی کھڑی تھیں۔ امی میرے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی تھیں اور بولی، بیٹا خان، آج میں تمہیں سارا کچھ سچ سچ بتاتی ہوں۔ آج سے 1.5 سال قبل میں نے تمہاری شادی بڑی دھوم دھام سے کر دی تھی۔ تم بہت خوش تھے کیونکہ سنبل تمہاری پسند کی لڑکی تھی۔ تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش تھے، اور پھر سنبل امید سے ہو گئی۔ تم دن رات بچے کی آمد کی خوشی میں پرسکون رہنے لگے تھے۔ ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں بکھری ہوئی تھیں۔ پھر ایک دن فیکٹری سے واپسی پر
تمہارا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، تم کومے میں چلے گئے تھے، تم نے 9 ماہ ایک لاش کی طرح بستر پر کاٹے تھے، لیکن تمہاری یادداشت وہ کھو چکی تھی، تم سنبل کو بھول چکے تھے۔ جب تم گھر واپس لوٹے تو سنبل کو گھر کے ملازمہ سمجھ کر مارنے پیٹنے لگے تھے، تم اسے اپنے کمرے سے بھگا دیتے تھے، وہ امید سے تھی، اس کے بچے کو نقصان پہنچنے کا خطرہ تھا، اس لیے میں نے سنبل کو اس کے ماں باپ کے گھر بھیج دیا تھا۔ اس حادثے میں تمہارے چہرے کی ایک سائیڈ بھی جل گئی تھی۔ جب بھی تم آئینے میں خود کو دیکھتے تو تمہیں بلا وجہ غصہ آ جاتا۔ میں ہر روز تمہیں یادداشت والی اور زخم بھرنے والی دوائیاں کہہ کر کھلاتی تھی کہ تمہارے گردوں کا مسئلہ ہے، اور پھر کچھ عرصے میں اللہ کے فضل سے تم بہتر ہو گئے، تمہاری حالت بہتر ہو گئی تھی، مگر تمہاری یادداشت واپس نہیں آئی تھی۔ علی کی شادی پر جب تم نے شادی کی رٹ لگا دی تو مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ میں کیا کروں، پھر میں تمہارے جلے ہوئے چہرے کی وجہ بنا کر تمہیں ٹالتی رہی، پھر میں نے کافی سوچ و وچار کر کے چند قریبی رشتہ داروں کو بلا کر سنبل کو دوبارہ رخصت کر کے اپنے گھر لے آئی تھی۔ یہ سب کچھ ہم نے تمہاری بہتری کے لیے تم سے چھپایا تھا۔ امی کی باتیں سن کر میں عجیب سی حالت میں سے گزر رہا تھا، اور پھر سنبل نے مجھے وہ ساری تصاویر اور ویڈیوز دکھا دی تھیں جو ہماری شادی کی تھیں۔ میں کومے میں تھا، اور آج اللہ تعالیٰ کا احسان تھا کہ میری یادداشت واپس آ گئی تھی اور مجھے سب کچھ یاد آ گیا تھا، اور میں اور سنبل اپنے بیٹے کے ساتھ اب ہنسی خوشی رہنے لگے تھے۔ تو دوستو، ایسے ہی مزید دلچسپ اور سنسنی خیز ویڈیوز کے لیے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔